کہ جس کے اوپر ہمیں بطور پارٹی ممبر ہمیں فخر ہوتا ہے اور ہمارے مخالفوں کو ان کے نام سے دہشت ہوتی ہے. میاں نواز شریف کا پکا سپاہی جو ہر مشکل وقت میں کھڑا ہوا، جنہوں نے ہمیشہ یہ ثابت کیا کہ یہ مرد مجاہد جب کھڑا ہوتا ہے تو پھر اپنے قائد کے بیانیے میں پورا پہرا دیتا ہے. تیرا بھائی میرا بھائی، ساتھ بھائی ساتھ بھائی، 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 میرا بھائی ساتھ بھائی ساتھ بھائی. سارے دوست بیٹھیں گے پیچھے کوئی نہیں کھڑا، سارے دوست کرسی پہ بیٹھ جائیں. یہ باجے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہن شکیلہ لقمان صاحبہ، ایکس ایم این اے لقمان صاحب، جناب سینیٹر خالد شاہین بٹ صاحب، میری بڑی بہن شائستہ پرویز ملک صاحب ایم این اے، اکابرین معزز خواتین و حضرات، بھائیوں بہنوں نوجوانوں بزرگوں، السلام علیکم. میں بطور خاص جنابہ شکیلہ لقمان صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی یہ پروقار اور خوبصورت مجلس سجائی اور ہم سب کو ایک دوسرے سے ملنے کا، ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا. موضوع بڑا زبردست ہے اور موضوع ہے پاکستان کے چند دن پہلے گزرنے والے یوم آزادی کے حوالے سے. تو یہ آزادی کا جو مہینہ یہ گزرا ہے، اگست کا مہینہ، پون صدی پہلے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے ایک طویل جدوجہد، ایک صبر آزما جدوجہد کے بعد پاکستان حاصل کیا. اور جب پاکستان بنایا گیا تو برِ صغیر کے مسلمانوں سے کچھ وعدے کیے گئے تھے. وہ وعدے کیا تھے؟ وہ وعدے یہ تھے کہ ایک ایسے خطے کی تشکیل کی جائے گی جہاں انصاف ہوگا، امن ہوگا، لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے اور اسلام کے آفاقی نظام کا نفاذ ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ بے شمار حادثات کے باوجود پچھلی پون صدی میں پاکستانی قوم نے بے شمار دکھ جھیلنے کے باوجود، مصیبتوں کا سامنا کرنے کے باوجود بہت سے مشکل مراحل کو عبور کیا. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان کی تکمیل نہیں ہو سکی. یہ بھی سچ ہے کہ بانیان پاکستان، پاکستان کے بنانے والے اس ملک کے لیے جو نظام تجویز کر گئے تھے، اس نظام کو کام نہیں کرنے دیا گیا. اس ملک میں جو بھی منتخب وزیر اعظم آیا اس کو کام کرنے سے روکا گیا. اس پہ الزامات لگے، کوئی جلا وطن ہوا، کوئی پھانسی چڑھ گیا اور کوئی اپنی خوابگاہ میں مردہ پایا گیا. یہ ہماری بدقسمت تاریخ ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 3 یا 4 یا 2 نہیں، ایک پاکستان ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نظام عدل ایک عام آدمی کو انصاف دے،
مگر جہاں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج انصاف لینے کے لیے در بدر پھریں، وہاں مجھے بتائیے عام آدمی کو انصاف کیسے ملے گا؟ جس ملک میں 3 مرتبہ منتخب وزیر اعظم کو اس لیے نکال دیا جائے یہ کہہ کر کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ لینی تھی، نہیں لی، اس کا ذکر نہیں کیا، وہاں ایک عام آدمی کو انصاف کیسے ملے گا؟ میں اور میرا بھائی 16 ماہ جیل میں رہے۔ پاکستان کا کوئی ٹی وی چینل ایسا نہیں ہے جس پہ ہمارے خلاف پروگرام نہیں کروائے گئے۔ مقصد صرف ایک تھا کہ اس حلقے سے عمران خان جیت جائے اور مجھے ہرا دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے سارے زمانے کا جھوٹ بولا گیا۔ اور 16 ماہ کے بعد سپریم کورٹ کے 2 ججز نے ایسا فیصلہ دیا کہ ہر چیز صاف ہو گئی، نہ کسی کو شرم آئی، نہ کسی نے معافی مانگی، نہ کوئی نادم ہوا۔ مجھے بتائیں لوگ کس جذبے کے ساتھ ملک کی خدمت کریں؟ آپ ساری زندگی دے دو، اپنا خون بھی دے دو، جوانی جیلوں میں کاٹو، رزق حلال پر یقین رکھو، آپ کے خلاف کوئی چیز نہ ملے، لیکن آپ کو چور اور ڈاکو بنا کے پینٹ کیا جائے تو بتاؤ دل ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی دل رکھتے ہیں، ہمارے بھی بال بچے ہیں۔ اس ملک میں یہ پہلی بار نہیں ہوا، 74 سال سے یہ تماشا اور ڈرامہ چل رہا ہے کہ اس ملک کے محسنوں کو، اس ملک کے بنانے والے کی اولادوں کو تذلیل ان کی گئی ہے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا۔ آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یا کیا گیا ہے، ہم نے تو جھیل لیا ہے، اگر کچھ رہ گیا تو وہ بھی جھیل لیں گے، کون سا پہلی بار جھیلنا ہے؟ لیکن یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہمارا وقت آئے تو ہم وہی کچھ کریں جو اس حکومت نے اور اس کے ساتھیوں نے اور اس کے سپورٹرز نے اور اس کے امدادیوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، ہم بھی یہی کام شروع کر دیں آ کے۔ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہم اس ملک میں انتقام کی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اگر انتقام کی سیاست کا خاتمہ نہ ہوا، اگر بدلے لینے نہ چھوڑے گئے، تو یقین کریں ہم دائرے میں سفر کرتے رہیں گے، کسی منزل پہ نہیں پہنچیں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں پاکستان کے یوم آزادی پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ریاستی ادارے، پاکستان کا نظام عدل، منتخب پارلیمنٹ، حکومت، اپوزیشن، میڈیا، جہاں جہاں اہل دانش موجود ہیں، شعور والے لوگ، وہ یہ سوچیں کیا ہماری منزل درست ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ کے، ایک دوسرے پہ جھوٹے الزام لگا کے، اپنی چھوٹی سی گھٹیا سیاست کے لیے اور اقتدار کے لیے اپنے مخالف کے منہ پہ کالا رنگ پھیر کے، تو کیا ہم اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ جو لوگ نفرتیں بوتے ہیں، جو اپوزیشن سے سلام لینا پسند نہیں کرتے، جو ملک کے حکمران بنا دیے جاتے ہیں اور قومی اسمبلی میں جب آتے ہیں تو اپوزیشن کی طرف منہ نہیں کرتے، یہ وہ کوئی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرتے، یہ کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس طرح 22 کروڑ کا ملک نہیں چل سکتا، ایک ایٹمی طاقت تو آپ اس طرح نہیں چلا سکتے۔ آپ کو اس ملک میں رولز آف گیم کو فالو کرنا ہی پڑے گا۔ کیا بیانیہ ہے ہمارا، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کسی سے لڑنا تھوڑا چاہتے ہیں، ہم کسی کے گلے نہیں پڑنا چاہتے، ہم کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتے۔ جو کچھ میری جماعت کے ساتھ کیا گیا، ہماری لیڈرشپ کے ساتھ ہوا، خود ہمارے ساتھ ہوا، کیا بدلہ لینا ہے؟ بدلہ لینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔
پھر بدلے کا چکر چلتا رہے گا. یہ چکر کہیں رکنا چاہیے, اسے فل سٹاپ لگنا چاہیے. آپ افغانستان کو دیکھیں, 20 برس کے بعد وہاں واپسی ہوئی ہے افغان طالبان کی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو لے کے چلیں گے, اور پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے, اس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے. اگر وہ یہ کر گئے, اگر انہوں نے اپنے حامیوں اور مخالفوں کو ملا کر ایک سیاسی حکومت بنا لی, تو افغانستان امن, ترقی اور استحکام کی طرف چلا جائے گا. لیکن اگر وہ یہ نہ کر سکے تو اللہ نہ کرے وہاں جو خانہ جنگی کی آگ ہے, اللہ نہ کرے وہ بھڑکتی رہے گی. ہم پاکستان کو کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے, اپنے عہدوں کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں اس ملک کے ساتھ. ہم نے مرنا نہیں ہے, تو ہم میں سے کون ہے جس نے آب حیات پیا ہوا ہے؟ ہم سب جو اہل اختیار ہے, کوئی کسی پارلیمنٹ کا ممبر ہے, کوئی وزیر ہے, کوئی اپوزیشن لیڈر ہے, کوئی جج ہے, کوئی بیوروکریٹ ہے, کوئی جرنیل ہے, ہم سب نے جانا ہے, کسی نے آب حیات ہم میں سے نہیں پیا ہوا, اور ہم سب نے جواب دینا ہے. کیا یہ ہمارا ایمان نہیں ہے؟ تو پھر ہم ایک دوسرے کو گھسیٹتے کیوں ہیں, رگیدتے کیوں ہیں؟ اختلاف کریں, اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے, اس کا کوئی دائرہ کار ہونا چاہیے. اختلاف ایسا نہ کریں کہ اگلا جو ہے وہ شرمندہ نظر آئے. ایسا اختلاف نہ کریں کہ لوگوں کے دلوں کو خراب کر دیں. ایسا اختلاف نہ کریں جو نفرت کی خلیج کو بڑھا دے اور دشمنی میں تبدیل کر دے اختلاف کو. ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہے. اختلاف رائے کو اختلاف رائے رہنا چاہیے. ہمیں جواب دینا نہیں آتا, ہمیں شاید زیادہ سخت زبان میں جواب دینا آتا ہے. ہم تو جماندرو یہی کام کرتے ہیں, لڑتے بھڑتے یہاں تک آئے ہیں. مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تم ٹی وی پہ کم آتے ہو, سخت جواب نہیں دیتے. عمر کے اس حصے میں 40-42 سال کی سیاست کرنے کے بعد اگر میں نے نوجوان لڑکوں والی حرکتیں کرنی ہیں تو اس کا مطلب ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا. تو ملک کے وزیر اعظم کو اور ان کے وزراء کو بھی یہ سمجھ آنی چاہیے. یہ سمجھ آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ آنی چاہیے. سیاست کریں, اختلاف کریں, لیکن کسی فریم ورک کے اندر رہ کے کریں. اور جب قوم کو کوئی بحران آ جائے, کوئی کرائسس آ جائے, کوئی مشکل آ جائے, تو پھر سیاست ایک طرف رکھ کے سب کو جڑنا چاہیے. آج اتنی بڑی تبدیلی افغانستان میں آ گئی ہے. بلوچستان, خیبر پختونخوا, ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. بلوچستان اور خیبر پختونخوا افغانستان کی صورتحال سے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو کوئی مجھے بتائے کیا اس موقع پہ پاکستان کی قومی اسمبلی کو بیٹھنا چاہیے سر جوڑ کے یا نہیں؟ نہیں سر جوڑ کے بیٹھی. جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا بلایا جانا چاہیے کہ نہیں؟ نہیں بلایا گیا. ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ جوائنٹ سیشن بلاؤ. ہم نے کہا ہے کہ ان کیمرہ سیشن کرو. ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ادارے ان کیمرہ سیشن میں آئیں, یعنی جہاں میڈیا نہیں ہوتا, اور وہ بتائیں کہ صورتحال کیا ہے, اس کا حل تلاش کیا جائے. پاکستان کا کیا رول ہونا چاہیے, اس پہ بات کرنی چاہیے. ہمارے آنے والی نسلوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ حکومت سنجیدہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں. نہایت غیر سنجیدہ لوگ ہیں. نہ اسمبلی چلانا چاہتے ہیں, نہ ملک چلانا چاہتے ہیں, نہ ملک کا کوئی ادارہ چلانا چاہتے ہیں. ہر جگہ غیر سنجیدگی کا عالم ہے. اس طرح نہیں چلتا. ایک اور بات, ان کی حکومت کو 3 سال پورے ہو گئے, 4تھا سال شروع ہو گیا. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے. ایسا ہی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم پہ تو یہ وہ دنیا کا ہر غلیظ الزام لگاتے ہیں. کبھی ہمارے ایمان پہ حملہ کیا, کبھی ہمارے ضمیر پہ حملہ کیا, کبھی کردار پہ حملہ کیا. میں تو یہ کام نہیں کروں گا. میں تو کارکردگی کی بات کروں گا. یہ ترازو تلنا چاہیے کارکردگی کا یا نہیں تلنا چاہیے؟ تو ان سے پوچھیں کہ انہوں نے 3 سال میں مہنگائی زیادہ کی یا کم کی؟ بتائیں.
کم کی یا زیادہ کی؟ بے روزگاری بڑھی یا کم ہوئی؟ سڑکیں ٹوٹی ہوئی، کوڑے کے ڈھیر، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں لوگوں کے، قومی ادارے برباد ہو رہے ہیں. یہ آپ نے نیا پاکستان بنایا ہے. آپ ہر ایک کے ساتھ، قوم کے ہر طبقے کے ساتھ آپ حالت جنگ میں ہیں. جی اسحاق ڈار نے مصنوعی طور پہ ڈالر کی قیمت جو تھی وہ روپے کی قیمت کو مینٹین کیا ہوا تھا. اچھا یار، اس نے 5 سال مصنوعی طور پہ مینٹین کیا، تم سے 1 مہینہ نہیں نکالا گیا، اور آپ کہاں سے کہاں لے گئے ڈالر کی قیمت کو، اور روپیہ بے قدر ہو گیا، بالکل رول گیا روپیہ آپ کے دور میں. ہم نے آپ کو کہا تھا یہ کام کریں. ہم نے جو کچھ بنایا، بڑے بڑے میگا پروجیکٹس لگائے، لوڈ شیڈنگ نواز شریف صاحب نے ختم کی. یہ جو واپس لوڈ شیڈنگ آئی ہے، کہتے ہیں جی یہ مصنوعی طریقے سے روکی ہوئی تھی. کتنا جھوٹ بولو گے، اور کب تک جھوٹ بولو گے، اور کتنا جھوٹ بیچو گے؟ اور لوگ آپ کا جھوٹ اب نہیں خریدیں گے. کچھ شاید خرید لیں، لیکن یہ جو تبدیلی والا، اب میں لفظ نہیں وہ استعمال کروں گا، وہ جو تبدیلی والی ایک لہر تھی، چلیں یہ کر لیتے ہیں، وہ لہر اب ٹوٹ گئی ہے. وہ لہر اب ٹوٹ گئی ہے. اور جو سونامی کی نحوست پاکستان پہ مسلط ہوئی تھی، اس نحوست نے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. دنیا آگے جا رہی ہے. ابھی کل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑھ گئی ہے. تو وہ بھی الزام ہم پہ لگا دو کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والوں کو بھی ہم نے کہا ہے، وہ بین الاقوامی ادارہ ہے، وہ کسی کی سنتے ہیں؟ تو جو یہ کہہ کے آئے تھے کہ جی یہ تو چور ہیں سارے اور ہم فرشتے ہیں، ان نام نہاد فرشتوں نے انہوں نے پاکستان کا کباڑا کر کے رکھ دیا. نہ امیر آدمی خوش ہے، نہ غریب آدمی خوش ہے، نہ مڈل کلاس خوش ہے. لوگوں کے کاروبار برباد کر دیے. بھائی وہ بتاؤ نا، 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی، کوئی 10,000 نوکریاں دی ہیں، کسی کو 3 سال میں رہے، 2 سال گئے ہیں باقی. 50 لاکھ گھر بننے تھے، وہ کدھر ہیں گھر؟ یار ایسا ایسا جھوٹ بولا انہوں نے. میرے پاس ایک محکمہ تھا ریلوے کا، اللہ کے فضل سے اس کو پٹری پہ چڑھا دیا تھا. وہ جو پنڈی والا ہے شیخ صاحب، وہ آئے، انہوں نے زیادہ ٹائم نہیں لگایا، صرف 6 مہینے میں رگڑا نکال دیا ریلوے کا. 5 سال کی محنت تباہ کر کے رکھی. تو سوا ستیاناس انہوں نے کر دیا. پہلے ستیاناس کیا، اب سوا ستیاناس کر دیا. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنی جگہ پہ پہاڑ کی طرح ڈٹی کھڑی ہے اللہ کے فضل سے. ایک ساتھی ہمارا نہیں ٹوٹا اللہ کے فضل سے، ایک ساتھی نہیں ٹوٹا. سیاسی کلچر بدل گیا ہے. لوگ جماعتیں اور نظریے نہیں چھوڑتے، لوگ اپنی جگہ پہ ڈٹے کھڑے رہتے ہیں. ہم انشاءاللہ ڈٹے کھڑے رہیں گے اپنے نظریے پہ. ہم پاکستان کو، اس ملک کو ایک ایسا ملک اور ایسی ریاست دیکھنا چاہتے ہیں جس کے آئین کی حکمرانی ہو. ہم نواز شریف کی حکمرانی کی بات نہیں کرتے، ہم شہباز شریف کی حکمرانی کی بات نہیں کرتے. ہم تو آئین کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، ہم تو قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں. ہم تو ایک زندہ جاوید نظام عدل چاہتے ہیں اس ملک میں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عدالتیں دباؤ سے آزاد ہوں. ہم چاہتے ہیں میڈیا آزاد ہو. ہم یہ نہیں چاہتے کہ میڈیا کو زنجیریں پہنائی جائیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ میڈیا کے کارکنوں کو اٹھا کے گھروں سے لے جایا جائے یا ان کو مارا پیٹا جائے. یہ کسی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا. ہم نہیں چاہتے کہ احتساب کے نام پہ روز نیا تماشا لگایا جائے اور اتنا تماشا لگے کہ چور اور ڈاکو بچ جائیں اور سیاسی مخالفین کو پھانس دیا جائے. یہ چلن نہیں چلے گا. تو میرے دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، پاکستانیوں، مسلم لیگ نون کے میاں محمد نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھیوں، مجھے یقین ہے کہ منزل زیادہ دور نہیں ہے. استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، توازن کے ساتھ ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اس ملک میں اصلی جمہوریت آئے گی. یہ جعلی جمہوریت نہیں چلے گی.
یہ زرد جمہوریت نہیں چلے گی، یہ زرد جمہوریت ہے. بولنے کی، لکھنے کی، سر اٹھا کر چلنے کی آزادی اس ملک میں انشاءاللہ انشور ہوگی. وہ دن آئے گا ضرور انشاءاللہ تعالی. آپ لوگ ثابت قدم رہیں اور شیر بن کے ڈٹے رہیں انشاءاللہ تعالی. پاکستان